ملک بھر میں کورونا وائرس مزید 8 زندگیاں نکل گیا. جہاں بحق افراد کی تعداد 143 ہو گئی. 7,481 افراد بیمار. بھارت سے پاکستان آنے والے 41 شہریوں میں سے 2 خواتین کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. پنجاب میں مریضوں کی تعداد 3,391، سندھ میں 2,217 اور خیبر پختونخوا میں 1,077 ہو گئی. بلوچستان میں 365، گلگت بلتستان میں 250، اسلام آباد میں 163 اور آزاد کشمیر میں کورونا کے 48 مریض ہیں. کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک میں مقامی طور پر کورونا وائرس کی منتقلی کی شرح 62% ہے. کراچی میں حفاظتی اقدامات کے ساتھ لاک ڈاؤن میں تھوڑی نرمی. آج صبح 8 بجے کھلنے والے تندور اور بیکریاں شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے. ریسٹورینٹس کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت بھی مل گئی. گھر سے باہر نکلنے والے شہریوں کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار. تمام کاروباری، تجارتی مراکز اور فیکٹریز میں جراثیم کش دواؤں کے استعمال کی ہدایت. مالکان ماسک، سینیٹائزر اور صابن فراہم کرنے کے پابند ہوں گے. محدود پیمانے پر کاروبار کھولنے کا فیصلہ آج متوقع. وزیر اعلیٰ سندھ اور تاجروں کے درمیان مشاورت آج ہوگی. رمضان المبارک میں تراویح، اعتکاف، نماز جمعہ کے اجتماعات ہوں گے یا نہیں؟ ملک بھر میں متفقہ پالیسی کے لیے صدر مملکت کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ ڈسپلن کا اظہار اسلامی معاشرے میں مساجد سے ہونا چاہیے. قوم منتظر ہے کہ حکومت اور ائمہ مل کر آگے بڑھیں. رمضان المبارک میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں. وزیر اعظم کے احساس پروگرام کے تحت مستحقین میں رقوم کی تقسیم جاری. ملتان میں احساس پروگرام کے تحت 1 ارب 2 کروڑ روپے تقسیم ہو چکے. ضلع بدین میں احساس کفالت پروگرام کے تحت 1,29,000 مستحقین میں فی کس 12,000 روپے کی تقسیم جاری. برطانیہ میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر. پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال. پی آئی اے کل لاہور اور اسلام آباد سے لندن، مینچسٹر اور برمنگھم کے لیے پروازیں چلائے گی. بکنگ پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر جاری. ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ پروازوں کا مقصد دونوں ملکوں میں پھنسے شہریوں کو وطن واپس پہنچانا ہے. تعمیراتی منصوبوں پر سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے. پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری پر 90% ٹیکس کی چھوٹ ہوگی. بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو خصوصی ٹیکس مراعات ملیں گی. کنسٹرکشن سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے گا. فکس ٹیکس اسکیم متعارف کروائی جائے گی. بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو انکم ٹیکس اور کیپٹل گینز ٹیکس کی چھوٹ حاصل ہوگی. صدر مملکت نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آرڈیننس پر دستخط کر دیے. آرڈیننس کا اطلاق پبلک آفس ہولڈرز اور بے نامی داروں، جرائم اور دہشت گردی سے حاصل سرمایہ پر نہیں ہوگا. کاروباری طبقے کا کہنا ہے حکومتی اقدامات سے تعمیراتی شعبہ ترقی کرے گا. پاک افغان سرحد باب دوستی 47ویں روز بھی آمد و رفت اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے بند. سیکورٹی حکام کے مطابق اسمن بولدک میں موجود 800 پاکستانی ڈرائیورز کو وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. امریکہ میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 2,539 افراد ہلاک. اموات کی مجموعی تعداد 37,000 سے اوپر چلی گئی. کورونا وائرس نے 7 لاکھ سے زیادہ افراد کو بیمار کر دیا. موذی بیماری سے صرف نیو یارک میں 24 گھنٹوں کے دوران 1,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے. نیو یارک میں مریضوں کی تعداد 2.25 لاکھ اور ریاست نیو جرسی میں 78,000 سے تجاوز کر گئی. صدر ٹرمپ نے کسانوں کے لیے 19 ارب ڈالرز کے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا. کہا عالمی وبا کے باعث مشکلات سے نمٹنے میں مدد ملے گی. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1,54,000 سے اوپر چلی گئی. 22.5 لاکھ سے زیادہ افراد بیمار. برطانیہ میں مزید 847 افراد جان سے گئے. اسپین میں مزید 687 اور اٹلی میں 575 افراد ہلاک. اٹلی کا جنوبی علاقے میں کورونا کی وبا کو شکست دینے کا دعویٰ.
دبئی میں 24 گھنٹے کے کرفیو میں 1 ہفتے کی توسیع۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا، جھنگ، ملتان اور بہاولپور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی، گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری۔ بلوچستان کے شمال مشرقی علاقوں میں بھی بادل برسے۔ زیارت میں برفباری سے موسم سرد ہو گیا۔ آزاد کشمیر کی بالائی وادیوں، گریز، وادی نیلم کے پہاڑوں پر برفباری۔ مظفر آباد اور نکیال سمیت میدانی علاقوں میں بارش۔ احتساب عدالت میں جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کے خلاف پلاٹ معاملے کی سماعت۔ وکیل صفائی کی نیب کی 15 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی مخالفت۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ نیب نے ایل ڈی اے سے کچھ مزید ریکارڈ کی درخواست کی ہے۔ ایل ڈی اے کے اجلاس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف نے ڈی جی ایل ڈی اے ہمایوں سعید کو حکم دیا تھا کہ میر شکیل الرحمان کی درخواست پر عمل کیا جائے۔ جیسے ہی سرکاری محکموں سے ریکارڈ ملا، تفتیش مزید آگے بڑھے گی۔ وکیل صفائی ایڈوکیٹ امجد پرویز نے کہا کہ بین الاقوامی میڈیا دیکھ رہا ہے کہ نیب کیا کر رہا ہے۔ میر شکیل الرحمان کا تمام ریکارڈ پہلے دن سے تفتیشی آفیسر کے پاس موجود ہے۔ اس سٹیج پر نیب کو مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں۔ احتساب عدالت نے جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 37 روز سے نیب کی جیل میں۔ 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس بھی رجسٹر نہ کیا جا سکا۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، دا نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملک گیر احتجاج جاری۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں صحافتی تنظیموں، وکلاء، تاجر برادری اور سول سوسائٹی نے مظاہرے کیے۔ مقررین نے ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کی بلا جواز گرفتاری کو آزادی صحافت پر وار قرار دیا۔ وکلاء رہنماؤں کا بھی کہنا تھا میر شکیل کی گرفتاری نیب کا غیر قانونی اقدام ہے۔ برطانیہ کے شہر وزیر دفاع خالد محمود کا وزیر اعظم عمران خان کے نام خط، میر شکیل الرحمان کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ۔ کہا 34 سال پرانے معاملے پر کیس بنانا بدنیتی پر مبنی لگتا ہے۔ شواہد سے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ میر شکیل کی گرفتاری کے بعد جیو کو بیشتر مقامات پر بند کرنا اور اس کے نمبر تبدیل کرنا سوالات کو جنم دیتا ہے۔ چیئرمین نشاط گروپ یا منشا نے اپیل کی ہے جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ سی ای او لکی سیمنٹ علی ٹبا نے کہا ہے میر شکیل الرحمان جب نیب سے مکمل تعاون کر رہے ہیں تو انہیں حراست میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بزنس مین عارف حبیب نے کہا میر شکیل الرحمان کی عمر اور صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں حوالات میں رکھنا مناسب نہیں ہے۔ بزنس مین عقیل کریم ڈیری نے کہا میر شکیل الرحمان کی عمر کو دیکھتے ہوئے نیب کو ان کی ضمانت ہونے دینی چاہیے۔ رہائی کے بعد نیب اپنی تفتیش جاری رکھے۔ معروف بزنس مین جہانگیر صدیقی کا کہنا ہے جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو آزاد فرد کی حیثیت سے اپنا دفاع کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ طارق پرویز انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ آج دوپہر پشاور میں ان کی رہائش گاہ پر ادا کی جائے گی۔ بھارتی مصنفہ ارندھتی رائے نے عالمی برادری سے بی جے پی سرکار کے مسلم کش اقدامات کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک انٹرویو میں ارندھتی رائے نے کہا بھارت کی نسل پرست حکومت کی پالیسیاں مسلمانوں کی نسل کشی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ انتہا پسند آر ایس ایس کی پیداوار بی جے پی کی حکومت مسلمانوں کے ساتھ وہی کرنا چاہتی ہے جو جرمنی میں یہودیوں کے ساتھ کیا گیا۔ بھارت میں کورونا کو مسلمانوں کے خلاف اسی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جیسے ٹائیفائڈ کو یہودیوں کے خلاف استعمال کیا گیا۔ عالمی برادری اس صورتحال کو ہلکا نہ لے۔ بی جے پی سرکار کی پالیسیاں اب سڑکوں پر نظر آ رہی ہیں۔
भारत की खातून रेसलर बबीता फोगट पर सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने पर औरंगाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। अदाकारा कंगना रनावत की बहन रंगोली के मुसलमानों के खिलाफ मुतासिबाना ट्वीट्स पर ट्विटर ने उनका अकाउंट मुअत्तल कर दिया। कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से नहीं डरना, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। साबुन से हाथ बार बार धोया करें। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हाँ ना, 20 सेकंड तक हाथ धोया जाए। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना। घर पे रहे, महसूस रहिए। हमारे डॉक्टर एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज को भेजिए। जियो न्यूज आपकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। लड़ना है, डरना नहीं, लड़ना है। सरकार के पीछे हाथ धो के बनना है। इस सभा के पीछे हाथ धो के बनना है। हाथ धो को सही हाथ धोना है। कोरोना से डरना नहीं, अब लड़ना है। हाथ धो के पढ़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। अमरीकी रियासत ओहायो में एक शख्स की दरियादिली, बेकरी वालों की मदद के लिए एक डोनट $1,000 यानी 1,67,000 रुपए में खरीद लिया। जब असलहा चलाना सीख लिया तो मोटरसाइकिल तो बच्चों का खेल है। कराची पुलिस में शामिल खवातीन ऑफिसर्स ने मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत लेनी शुरू कर दी। The last ball coming up, 4 runs required. And this is it, and Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan. और 34 बरस पहले आज ही के दिन जावेद मियांदाद के तारीखी छक्के ने भारतीयों के छक्के छुड़ा दिए थे। शारजाह में भारत की तारीखी शिकस्त भारतीय आज भी नहीं भूल पाए।